سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزیزان محترم آئے محرم الحرام دعوت جہانی ہے، آئیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کل بھی ہدایت کا در تھا، آج بھی ہدایت کا یہ در ہے، اس لیے کہا گیا کہ جب بھی آپس میں جمع ہو ہمارے ذکر سے اپنی محفل کو زینت بخشو، اور مومن کا خاصہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ جب آپس میں جمع ہوں تو اہل ذکر کا ذکر کریں، اور جب اہل ذکر کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر کسی اور کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی محفل کو معطر بھی کرنے کے لیے انسان، کیونکہ انسان محدود ہے، لمیٹڈ سوچتا ہے، لمیٹڈ اس کو نظر آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ کیلکولیٹ نہیں کر پاتا، بہت ساری چیزیں ناپنے کا دنیا کے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ دنیا آپ کی بہت ساری چیزوں کو چیک کر لیتی ہے، میٹرز ہیں، شوگر لیول ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اس کا میٹر ہے انسان کے پاس، چیک کر لیتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں، چیزیں، پانی، ہوا نظر نہیں آتی مگر پھر بھی آپ اس کو ناپ تول لیتے ہیں۔ بس وہ ایک چیز جسے انسان خود ناپ نہیں سکتا وہ اس کے نفس کی کیفیت ہے، وہ نہیں ناپ سکتا اسے، اس کا نفس کیسا ہے۔ کوئی دکان، کوئی لیبارٹری، کوئی مشین، گزرے انسان، آ جائے حسد 10%، کینہ 25%، بغض 20%، منافقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسے پیرامیٹر بھیجے کہ جن کے ذکر سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے، نام ایسے ہے۔ اس لیے تو ارشاد ہوا مومن منافق کی پہچان علی ہے۔ کو پیرامڈ، ہاں نام لے لو پتہ چل جائے گا، یعنی نام میں اللہ نے اتنی طاقت، خود کتنی طاقت ہوگی۔ عزیزان محترم، کیونکہ ہم تو اسی گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں اتنی وہ ہے نعمت فراوان ہے،
جن کے پاس نہیں ہے اور جو پہنچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ عزیزان محترم، خو ہمیں انہی تک پہنچنا ہے۔ یہ مجالس ہمیں اسی کی دعوت دیتی ہے، یہ کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، کسی مسلک کی۔ ابھی معاملہ جہانی ہے، یونیورسل ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو، آپ کا کلام یونیورسل ہونا چاہیے، سب کو دعوت دو، اور ایسا ہو کہ ہر کوئی سمجھے کہ ہاں یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ مگر کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی فرقے کے لیے بھیجا؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو کسی خاص جگہ، ہاں ضرور فلانا نبی فلانی جگہ، فلانا نبی فلانی جگہ، فلانی قوم، خوب، لیکن سارے نبی، امام خمینی فرماتے تھے، ایک جگہ جمع کر دی جائیں، آپس میں اختلاف نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، ایک ہی پیغام۔ اسی لیے یہ جو پیغام ہے یہ بھی جہانی ہے، یہ پیغام بہت عظیم ہے، ذبح عظیم کا پیغام ہے یہ۔ اس کو چھوٹا چھوٹا مت کریں، آپس میں چیزوں میں نہ سکیڑیں۔ بندے حقیر کو کئی جگہ جانے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس سال میں سندھ انٹیریئر گیا کافی جگہوں پہ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیغام، عمر کوٹ گیا میں، آپ کو پتہ ہے زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے وہاں۔ جشن تھا 27 رجب کا، میں جب پڑھ کے باہر نکلا تو میرے پیچھے جوان لڑکے، آغا صاحب پہنے لگا، آغا صاحب ہم ہندو ہیں، ہندو، آپ کے بیانات سنتے ہیں۔ مسئلہ جہانی ہے، یونیورسل ہے۔ اب بولے ہم مولانا صاحب آپ کی بات سنتا ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ صبر تو کرو، آہستہ، پیغام جانے دو۔ ہمارا کام نہیں ہے، جس کا نام سن رہے ہیں خود ہدایت دیں گے۔ خود ہدایت دیں گے وہ۔ بہرحال سندھ میں اور بھی جگہ اہل سنت برادر، خوب یہ تو مسئلہ ہی نہیں، تو اپنا ہی ہے، ابھی تو باہر نکلے، میں کہہ رہا ہوں ابھی تو مسلک سے باہر، فرقوں سے باہر، ادیان سے باہر نکلے ہیں۔ حسین سب کا ہے۔ یہ جب آپ اس پیرامیٹر میں بات کریں گے تب دنیا کو پتہ ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا آپ کو کبھی کچھ نہیں کہے گی، آپ چار دیواری میں اپنی باتیں کرتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں۔ دنیا کو، استعمار کو، دشمن کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ ماضی کی باتیں کرتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، گھر چلے جائیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں آپ نے زمانے کے ولی کا ذکر کیا، جہاں آپ نے زمانے کے یزید کو للکارا، وہاں آپ کی قیمت لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو کیسے ہٹائیں؟ پہلے تو خریدیں، پریشر ڈالیں، نفوذ کریں۔ جب دشمن تھک جاتا ہے تب وہ آخری وار کرتا ہے، آخری وار۔ جب اس نے دیکھ لیتا نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب کر لیا، مذاکرات کر لیے، آفر دے دی، پہلے دھمکی دیتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ نہیں دھمکی سے معاملہ نہیں ہو رہا، پھر آفر دیتا ہے، جب دیکھتا ہے آفر سے بھی نہیں ہوتا تو پھر نفوذ کرتا ہے کہ تعلقات استعمال کرو۔ جب سب نہیں کر پاتا کہتا اب کوئی چانس نہیں، اب اس کو راستے سے ہٹاؤ، بس۔ پھر اڑتا ہوا ایک ڈرون آتا ہے اور بغداد کے ایئرپورٹ پر قاسم سلیمانی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ وہ اسی کو مارتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہے، جن سے خطرہ نہیں ان کو نہیں مارتے، کہتے تو اور ہو جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا جس کا مکتب حسین ہوتا ہے دشمن اس سے ڈرتا ہے۔ مکتب حسین بنا لے، اپنی گردن کی قیمت لگوا لے، پھر دیکھیں آپ
پھر انسان مرنے سے نہیں ڈرتا، پھر انسان اس موت کا انتظار کرتا ہے۔ شب عاشور اصحاب سید الشہداء تبسم کی حالت میں ہیں۔ صبح جنگ ہے، کٹ جائیں گے، صبح موت نہیں ہے، صبح خدا سے ملاقات ہے، ملاقات ہے۔ یہ وادی ہے جسے حسین دعوت دے رہا ہے، خوب آؤ اس وادی میں آؤ۔ خوب گھبرانا کیسا؟ اگر گھبراہٹ ہے، اگر ڈر ہے، اگر خوف ہے تو پھر حسین کے پاس کربلا مت آؤ، پہلے ہی پلٹ جاؤ۔ یہاں اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا، یہ جو جکڑے ہوئے ہیں انہیں توڑنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے انبیاء کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ وہ ہیں جو تمہارے نفس کا تزکیہ کریں گے، پاک کریں گے، پاک۔ کوئی گولی، کوئی کیپسول، کوئی تمہیں پاک نہیں کر سکتا، یہ پاک کریں گے۔ جو ان کے پاس آئے گا پاک ہو جاتا ہے، جو ان سے دور ہوتا جائے گا وہ نجاست کی طرف جائے گا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ویسے بھی ہم نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے، دور ہے۔ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کا چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے احوال پرسی کی، بھائی کا پوچھا، کہا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں تھوڑا شک کرتا ہے، شک کرتا ہے۔ کیا مطلب آپ کا جو مقام ہے وہ ہے، یا اس معاملے میں تھوڑا تردید پر ہے، احتیاط پہ عمل کرتا ہے؟ کہتا اچھا۔ امام نے کہا تو اپنے بھائی سے کہنا کہ فلانی جگہ، فلانے سفر میں، فلانے درخت کے نیچے احتیاط پہ عمل کیوں نہیں کیا اس نے؟ اب اسے تو نہیں پتا تھا ماجرا کیا ہے۔ یہ بھائی کے پاس گیا، کہا میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا نے کہا کہ، میں نے کہا احتیاط، مولا نے کہا کہ فلانی جگہ، فلانے سفر، فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا وہاں تو میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں کسی کے ساتھ سفر پہ ہوا، اس کی کنیز تھی، میری نیت صاف نہیں تھی، میں نے اس شخص کو بازار بھیج دیا اور غلطی میں نے انجام دی۔ کہا مگر امام کو بس وہیں پلٹا، جو ان کو قریب آئے گا یہ اسے پاک کر دیں گے سارے۔ یہ مجلس طہارت کے لیے ہے، اس نیت سے آیا کریں کہ طاہر ہو کر باہر جائیں، ایمان بلند ہو۔ مجلس ہونی ایسی چاہیے، وجود اپنی طرف متوجہ ہو۔ زندگی یہی ہے، نہیں پتا یہاں سے اٹھے ختم ہو جائے، پتا تھوڑی کسی کو کیا ہو جائے گا۔ جتنا اتصال پیدا ہوگا اتنے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور انسان حیف ہے، انسان کی زندگی اگر مرنے سے پہلے انسان رازوں کو نہ دیکھے، کیونکہ یہ راز اسی دنیا میں کھلنے ہیں، وہاں تھوڑی کھلیں گے، وہاں تو جو ہے وہی ملے گا۔ جتنا اکاؤنٹ یہاں سے لے کے جائیں گے اتنا ہی وہاں ہے، وہاں اضافہ نہیں ہونے والا۔ یہاں پر کھولیں، کیسے کھولیں؟ انسان اس زندگی کے اندر 3 حالتوں سے باہر نہیں ہے، 3 سچویشن سے باہر۔ یا رشد کر رہا ہے، یعنی اوپر کی طرف جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، یا راکد ہے، رکا ہوا ہے، یا انحطاط کی طرف ہے، یعنی تنزلی ہے، نیچے گر رہا ہے۔ 3 حالتیں، یا رشد ہے، یا رکا ہوا ہے، یا نیچے۔
بچہ اسکول جاتا ہے، ایک اسکول سے دوسرے اسکول جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اچھے نمبر لے لیتا ہے، یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا آیا ویسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، راکت، یا نہیں فارغ نیچے گر گیا، فیل ہی ہو گیا. نیچے تین حالتیں ہیں ہماری زندگی میں ہر روز، یہ تین حالتیں ہیں. عزیزان میں آپ کی توجہ کا طالب، پتہ نہیں ہے مجھے تو اپنی زندگی کا، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں. میری کوشش ہے کہ کھل جائے معاملہ، میرا بھی کھلے اور آپ کا بھی کھلے. کب تک بغیر ولی کے زندہ رہیں گے؟ کب تک؟ رشد کیسے کریں؟ کیا رشد؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ کون چیک کرے گا؟ تھرمامیٹر لگائیں گے پتہ چلے گا اوپر گئے نیچے گئے. اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے اپنے آپ کو ان کے قریب کرو، ان کے ساتھ متصل ہو، اتصال پیدا کرو. جتنا قرب بڑھتا جائے گا رشد ہوتا جائے گا، اور یہ رشد نظر آئے گا. مولانا صاحب مانتے تو ہیں ہم، ماننا کافی نہیں ہے، تاثیر کتنی ہے زندگی میں، تاثیر کتنی، اطاعت کتنی ہے، نظر آئے، خود کو نظر آئے. دوسرا کیوں بتائے آپ کو؟ آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو. آئینے میں نہیں دیکھتے مگر چہرہ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، دیکھتا ہے نا انسان. سیلفی میں دیکھتا رہتا ہے، فلٹر بدل کے. صحیح تصویر تو کھینچتا ہی کوئی نہیں آج کل. ویورڈ، یہ وہ 3-4 آپشن انسٹاگرام کے، اسنیپ چیٹ. اپنی شکل ہی نہیں انسان کو اچھی لگتی آج کل. اس کو رنگ بھی اپنا الگ چاہیے. اتنا کمپلیکس ہے معیار جو اللہ نے دیا ہے. اور یہ فلٹر چینج کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھے ہو جائیں گے؟ اندر کا فلٹر چینج کرے. اندر چینج کریں، اندر معطر کریں. مگر کیسے ہوگا؟ جب تک اس شجر طیبہ کے ساتھ متصل نہیں ہوگا. اتصال وہی ہے، ولی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جعفر مجتہدی بڑے عالم دین گزرے، بہت مقام ہے. نجف اشرف مولا کی خدمت میں گزارش کی، مولا اسم اعظم کچھ تو دے. کہا مسجد کوفہ جاؤ، فلانے مقام پہ 21 دن عبادت کرو. خدام کو کہو دن میں کمرہ بند کر دیا کرے، رات کو کھول دیں گے. فلانے جگہ بیٹھ کر عمل کرو 21 دن، گوشت نہیں کھاؤ. یہ نہیں کہو. خیر گئے، عمل کیا، ریاضت کی. 21واں دن گزرا، کچھ بھی نہیں ہے. مولا سے متصل ہوئے. اتصال بہت ضروری ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں پوری زندگی میں، اپنی تنہائی اور خلوت میں کب امام سے گفتگو کی ہے؟ کب کی ہے؟ بات کی ہے؟ بات کیوں نہیں کی؟ یقین نہیں ہے؟ امام نہیں ہے؟ نہیں، میرا مسئلہ ہے میں نے اتصال پیدا ہی نہیں کیا. نہیں کیا. میں نے کیا ہوتا تو ایک بجلی کی چمک کی طرح، قلب لن ترانی کی طرح تجلی کی چمک اٹھا. جس پر ایک انہوں نے تجلی کی ہے اسے انہوں نے اٹھا کر
نہ جانے کس مقام پہ لے گئے. متصل ہوئے مولا, اتنے دن عبادت کی, اس میں اعظم آواز آئی جو تمہارے زمانے کا ولی ہوتا ہے وہی اس میں اعظم ہوتا ہے. یعنی جو تمہارا امام ہے وہی اس میں اعظم ہے. متصل ہو. مولانا وظیفہ دے دیں, یہ دے دیں, وہ دے دیں, کیا دے دیں, امام ہے, متصل ہو. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا, جب بھی ان سے کچھ کہا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, کہا ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت معصومہ کے پاس جاؤ. ہاں, ان کے پاس جاؤ, ان کے اختیار میں, اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. جعفر مشتری مشہد میں ایک شخص تھا, اس کی بیٹی تھی. جعفر مشتری ہے کہ ایک شخص نے امام رضا کی زری کے پاس بہت امام سے متصل ہو, گریا گیا ہے, تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہے, تم کیوں نہیں دیتے اس کو رشتہ؟ شخص امام سے مانگ رہا ہے, یہاں عالم دین سن رہا ہے. کہا آپ کہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں. امام نے کہا کہ جاؤ اس کو بولو کہ دے بیٹی. بیٹی دے دی. رشتہ شادی ہونے سے پہلے مشکلات, پرابلم کی پریشانی, پیسے کی کمی. امام رضا کی خدمت میں آیا, وہاں مولا میں نے آپ کے کہنے پر رشتہ تو کر دیا لیکن میرے حالات یہ مشکل اور میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اگر آپ مدد کریں تو آقا جعفر کو کل دوپہر کو میرے گھر بھیج دیجیے گا, جبکہ وہ مشہد میں نہیں ہے اور مجھے پیسے بھی چاہیے. اب آدمی ایسے بات کرتا ہے امام سے. کہہ رہے ظہر کی اذان ہوئی نہیں تھی, میں نے دیکھا گاڑی رکی اور آقا جعفر گاڑی سے اتر رہے ہیں. گھر میں آئے, کہہ رہے یہ کیا تم نے رات کو حرم میں غوغا مچائی ہوئی ہے؟ ہاں کیوں؟ کہا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ جیب سے پیکٹ نکالا, کہا یہ لو. کھول کے دیکھا تو وہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے امام سے مانگے. اتصال. اتصال. متصل نہیں سمجھ مشکل, اردو انگلش بولو. کنیکشن, کنیکٹ کریں. وائی فائی ڈائریکٹ ہے, یہ ایئر ڈراپ ہے آئی فون کا, اوپن کرے ڈائریکٹ. کچھ جو جڑ گیا بس. لوگ جڑ گئے ہیں تاریخ میں, ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں. انہیں پھر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خوف. وہ یہ دنیا دیکھ ہی نہیں رہے, وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, کچھ اور دیکھ رہے ہیں. کربلا یہی تو مثال ہے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ گردنیں کٹ رہی ہیں, وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے. وہ قیامت تک کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے, کیا ہونے والا ہے. ہمیں دعوت دی گئی ہے, وادی امام میں آؤ, رشد کرو. عزامت پروردگار سورہ اعراف غالباً آیت نمبر 176, ایک ہی آیت میں تینوں فیکٹر کا ذکر کر رہا ہے. داستان سنتے رہتے ہیں آپ, بنی اسرائیل, بلم, باورا, حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی لگتا ہے, عابد ہے, مستجاب و دعویٰ ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری, اس مقام پر ہے. قرآن اس کے قصے کو بیان کرتا ہے. اسی ایک آیت میں تینوں فیکٹر ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تھے اس کو اوپر لے جائیں, رفعت دیں, یعنی رشد دیں, مگر اس نے کیا کیا؟ یہ راکد ہو گیا, یہ زمین کی طرف آ گیا. نہ صرف زمین بلکہ اپنے ہوائے نفس کے ذریعے سے گر کے آگے. آپ کے سامنے داستان. نفس دنیا کے پاس علاج نہیں ہے اس کا, صرف ولی کے پاس ہے.
یا پھر وہ جو ولی کے ساتھ متصل ہے، جو اتصال کرتے ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا اکثر، میں نے بایوگرافی پڑھی آیت اللہ قاضی طباطبائی کی، 400، 450، 500 صفحے پہ ان کی جو آخری کتاب آئی ہے، میں کہا یہ اتنی ریاضت، اتنی عبادت۔ شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا آخری وقت میں زندگی میں ان کی زبان پہ گڑھا ہے، گڑھا زبان پہ ہمیں نظر آیا۔ ہم نے کہا استاد یہ کیا ہے؟ کہا 25 سال میں نے پتھر رکھا ہے، کیوں؟ صرف واجب بات کی جائے۔ آپ لوگ مت کیجیے گا، مطلب یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ مقام جو دیتے ہیں وہی سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا کیوں کیا؟ اتنی عبادت کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سجدے میں ہے تو سجدہ، تہجد ہے تو نخلستان نجف میں گھنٹہ گھنٹہ، کہا خود کہتے تھے اطراف کٹ جاتا تھا، یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، پھر کہاں؟ کہا عرش سے کنیکٹ۔ جو ذکر عرش میں ہو رہا تھا کہتے سنائی دیتا تھا مجھے۔ کنیکشن چاہیے، جس پر نگاہ پڑی اس کو پلٹ دیا۔ قاسم، ڈاکو، چور، لوگوں کو اذیت کرنے والا، تکلیف دینے والا، کوئی نہیں جاتا، لوگ بھاگ جاتے بازار میں، اذیت۔ احترام کرتا تھا، سید ہے، ملا رستے میں ساتھ جا رہے، کہا قاسم دوستی کی خاطر۔ کہا کیا؟ کہا آج تہجد پڑھ لو۔ کہا میں نماز نہیں پڑھتا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں تہجد پڑھ لو۔ کہا دوستی کی خاطر، دوستی ہے نا بس۔ کہا میں اٹھوں گا کیسے؟ میں تو ساری رات باہر بیٹھا رہتا ہوں قہوے خانوں پہ۔ کہا وہ ہمارا کام ہے، ہم اٹھائیں گے تمہیں۔ نہیں سمجھتے اولیاء، عزیزان محترم، ہمارا معاشرہ بلائنڈ ہے، نابینا ہے، اسے یہ نظر نہیں آ رہا ہے بھی نہیں نا معاشرے میں۔ ابھی تو معاشرہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے، اس کو مطلب اس نئے سیٹ اپ میں اولیاء ہے ہی نہیں، ولی ہے ہی نہیں، ورنہ یہ سندھ کی سرزمین ادھر جائیں آپ تو ولیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی تو سب، اب ڈیجیٹل ولی ہو تو کوئی مل رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اب ولی نظر ہی نہیں ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے۔ دوستی کی خاطر گیا، اٹھا دیا انہوں نے، اٹھا حوض میں وضو کے لیے آیا، پانی کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ کہا پروردگار میں گناہ گار، میں جانتا ہوں میری عبادت میں کچھ نہیں ہے، مگر ان کے صدقے جو تیرے ولی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں مجھے معاف کر دے۔ وہ جو چور، ڈاکو، لٹیرا، وہ عارف بن گیا ایک جملے سے۔ ایسا نفس چاہیے، نگاہ کرے، پلٹ دے ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تیاری تو ہو، کچھ زمینہ تو ہو، کچھ تو ایسی زمین ہو کہ جس پہ کچھ کاشت کیا جائے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ امام سے مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن، جوان کا دل نرم زمین کی طرح ہے، جو بیج وہ وہی نکلتا ہے۔ جوانی ہے آپ کی، آپ کے دل نرم ہے۔ انسان کی عمر 40 سے اوپر جائے، مستعمر جو گفتگو ہے جو لوگ کہتے ہیں 40 کے بعد عادت چھوڑنا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، لیکن سخت ہو جاتا ہے۔ 40 کا ہنسا اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو ابھی آپ جوان ہیں، ابھی جس نے جوانی میں اپنے آپ کو چینج کر لیا،
وہ رشد کی طرف ہے. خود ڈیلی دیکھیں کہ آپ اور میں کس طرف بڑھ رہے ہیں. امام رشد دیتا ہے، نہ صرف شخص، پوری امت کو. امام حسین کربلا انسانیت کو رشد دینے کے لیے آئے تاکہ قیامت تک یہ انسان کسی کا غلام نہ بنے، یہ آزاد رہے، یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہے. غلام کیوں بن رہا ہے؟ مگر آج آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہم اس حقیقی معنوں میں اپنے امام کو نہیں سمجھ پاتے، تبھی آپ دیکھیں معاشرہ، قوم تنزلی، دنیا کہاں جا رہی ہے. اچھا، ہم کمپیریزن جو کرتے ہیں وہ مادی ہے، مادی کمپیریزن ٹھیک ہے، آپ ترقی کریں، یہ کریں. اصل ترقی باطن کی ہے. یہ چلتے پھرتے جو آپ کو نظر آتے ہیں خوب انسان تھوڑی ہیں. دیکھیں 3 سرمائے ہیں انسان کے پاس. آپ دولت 3 سرمائے اللہ نے دیے ہیں. پہلا انسان کو کیا دیا؟ صحت دی ہے، جسم دیا ہے، حافظہ دیا ہے، قد دیا. وہ مضبوط ہو سکتا ہے، ضعیف ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے. خوب یہ کیا ہے؟ سرمایہ ہے اس کے پاس. اس کا تعلق کس سے ہے؟ نیچر سے. ساری چیزیں نیچرل ہیں. دوسرا، اس کو غریزہ دیا، یہ بھی سرمایہ ہے اس کا. شہوت ہے، غضب ہے، وہ بھی سرمایہ. یہ جانور کے پاس بھی ہے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، شہوت اس کو بھی ہوتی ہے. اونٹ آپ سے زیادہ بعض معاملوں میں طاقتور ہے، بعض چیزوں میں. شیر بہت سے معاملوں میں آپ سمجھتے ہیں آپ سے زیادہ ہے. کیوں؟ غریزہ ہے. کھانا پینا اور اپنے غرائز کو، اپنے غریزوں کو استعمال کرنا جانور کے اندر بھی ہے. مگر تیسرا سرمایہ صرف انسان کے پاس ہے، عقل. اب آپ کے پاس جسم بھی ہو، ماشاءاللہ، آپ کے غرائز بھی ہوں، کھانے بھی اچھے کھانے ہیں، سارے کام بھی اچھے کرنے ہیں، اور عقل کی چھٹی ہو. میکسیمم دنیا یہی ہے. آپ کے سامنے ہے دنیا کس چیز کو کامیابی ترقی کہہ رہی ہے؟ ایشو کہہ رہی ہے جسم اچھا، لباس اچھا، رنگ اچھا، یہ اچھا، وہ اچھا، کھانا اچھا، پینا اچھا، رہنا اچھا، رہائش اچھی. باقی کام جانور سے بھی بدتر. حریت نہیں، آزاد نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. محرم نامحرم کا فرق نہیں ہے اسے پتا، حلال حرام کا اسے فرق نہیں، جھوٹ اور سچ کا فرق، ظلم کا فرق نہیں پتا. کیا ہے وہ؟ جانور ہے. اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں اٹھا. اصل سرمایہ کیا ہے؟ عقل ہے. عقل. اگر عقل حاکم ہو جائے بدن کے اوپر تو وہ اسے کمال کی طرف لے جاتی ہے. کمال کی طرف، بالکل اس سواری کی طرح جو اپنے سوار کو منزل پہ پہنچاتی ہے. عقل ہے. آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ میں کھاؤں نہیں، میں پیوں نہیں، میں پہنوں نہیں، میں اوڑوں نہیں، نا. لیکن عقل حاکم ہونی چاہیے. کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کون بتائے گا؟ کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، حتیٰ کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا. یعنی ایک انٹرنل سافٹ ویئر ہے جو ہمیں دوسری مخلوقات سے کیا کر رہا ہے؟ الگ کر رہا ہے، ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ چائنا کا فون بھی چائنا کا ہی ہے. آپ لے کے گھومتے رہو، آگے پیچھے 6 کیمرے لگے ہوں، 5 کے، کہاں کا ہے؟ چائنا کا ہے. کوئی فائدہ نہیں، 2 نمبر کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے. کیوں؟ سافٹ ویئر ہی اچھا نہیں اندر. سافٹ ویئر اللہ نے اس سافٹ ویئر کی حفاظت کے لیے اپنے ولیوں کو بھیجا. خود نہج البلاغہ خطبہ ہے. اللہ نے نبی کو عقلوں کو رشد دینے کے لیے بھیجا ہے.
امام نے جو بصرہ والوں کو خط لکھا دعوت کے لیے، اس میں یہی کہا کہ ہم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کی، تمہیں رشد کے لیے دے رہے ہیں، آؤ رشد دینا چاہو اپنے آپ کو، رشید ہو۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے، یعنی اللہ آسمان پر ہے، تو اس نے بولا اپنے وزیر کو کہ بڑی بناؤ کوئی عمارت، میں دیکھوں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ فرعون تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، بنائی وہ تھک گئے، انہوں نے بولا ایسے اوپر نہیں، جنہوں نے بنائیں گی وہ نیچے کیسے آئیں گے؟ پہلے زمانے لفٹ تھوڑی تھی، کوئی ہائبرڈ کیپسول ہے، بٹن دباؤ اوپر چلا جائے۔ خیر بہرحال نہیں آیا، نہ وہ رب نظر آیا، نہ موسیٰ کنٹرول میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے سازش کی۔ موسیٰ فرعون کا رشتہ دار تھا، جس کو قرآن جو ہے وہ مومن کے نام سے پہچانتا ہے، سورہ مومن، سورہ غافر اسی کے نام پر۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ موسیٰ کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں، وہ شروع سے توحید پرست تھا، مگر اب اس نے تقیہ، جہاں جان اسلام پر آ جائے وہاں پر پھر تقیہ نہیں ہے، وہاں پھر تقیہ نہیں کرے۔ بیک فٹ پہ ہم کب تک کھیلیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں نا ہم لوگ، نہیں صاحب حالات یوں ہیں، حالات ایسے ہیں، یوں ہیں، ملک کی سچویشن یہ ہے، فلانا، یہ بیک فٹ ہے۔ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے بیک فٹ پہ کھیلنے کا، اب باہر نکلے۔ کیوں کہ زمانہ نزدیک آ گیا ہے، کب تک پیچھے ہٹتے رہیں گے؟ دشمن تو اور دباتا رہے گا آپ کو، باہر نکلے، ویسے ٹائم ختم ہے، شارٹ ٹائم رہ گیا۔ اس نے کھڑا کیا، اس نے اعلان شروع کیا، اس نے بولا کیا کر رہے ہو یہ تم؟ میں تمہیں تقوی کی طرف، تمہیں اس کی طرف ہدایت دیتا ہوں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ خوب اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس کو حملہ کیا انہوں نے، اس نے بھی یہی کہا، قرآن میں آیات ہیں، میں تمہیں ہدایت، راستے کی، رشد کی طرف دے رہا ہوں، آؤ۔ اس کو مار دیا، شہید کر دیا۔ عزیزان محترم، امام کربلا قیامت تک کے انسانیت کے لیے کہ یہ رشد پہ جائے، یہ راکد نہ ہو، یہ نیچے نہ گرے، کربلا آئے۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ رشد کے لیے ہے۔ آپ خود چیک کریں، میں یہاں سے جانے کے بعد اوپر جا رہا ہوں، نیچے آ رہا ہوں، رکا ہوا ہوں کہاں؟ یا پھر آپ میں کوئی مشکل ہے، یا میرے میں کہ میں نہیں کچھ ایسا کر پا رہا کہ آپ اوپر جائیں، آگے جائیں۔ ان میں کوئی مشکل نہیں ہے جن کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، مشکل میری آپ کی ہے۔ اور جس کو وہ دینا چاہیں وہ اس کو ویسے ہی دے دیتے ہیں، نیت کر لیں آنے کی، بس چھوٹی سی فرش عذابی بچھا لے۔ بڑے عالم دین تھے، خواب میں انہوں نے دیکھا حساب کتاب ہے، کتابیں لکھی، درس دیے، مجلسیں، بہت بڑے سخنران تھے۔ جواب آیا فلانی ایک مجلس قبول ہے۔ میں نے زندگی میں اتنی مجلسیں پڑھی، کہانی وہ فلانے دن جو فلانی جگہ مجلس پڑھی تھی، وہ کیا وہ یاد اٹھے، آنکھ کھلی، کیا روزے عاشور ہے، گزر رہے ہیں، بڑی شخصیت ہے، بوڑھی سی عورت، کہا شیخ میرے گھر میں مجلس ہے، آگے پڑھ دوں گا۔ تو عالم دین نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں اتنا مصروف آدمی ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ آپ نہیں جانتی میں کون ہوں؟ کہا نہیں شیخ میں جانتی ہوں تم کون ہو، میرے گھر میں مجلس ہے، مطلب پڑھو آگے۔ اب انہوں نے بولا بوڑھی، اب اس کو میں کیا سمجھاؤں؟ چلے گئے، دیکھا چند بزرگ خواتین بس، اور وہاں انہوں نے مصیبت پڑھ دی، روزہ پڑھ دیا، مصائب پڑھ دی۔ نہیں پتا وہ کس کو قبول کر لے، نہیں پتا۔ اللہ
صلی اللہ. بس جانے محترم، بہرحال میں آپ کو زحمت دوں کا وقت مجھے کہا گیا کہ جلدی مجلس ختم ہونی چاہیے. میں نے بھی ریکویسٹ کی جلدی بٹھائیں گے جلدی ختم ہو جائے گی. بہرحال مجلس خدا قبول کرے، چاہے تھوڑی ہو چاہے لمبی ہو. اتصال، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے زیادہ محترم. ولی الزمان کے ساتھ اپنے 24 گھنٹے میں چیک کریں امام کے ساتھ کمیونیکیشن کیسی ہے. کربلا کمیونیکیشن کی دعوت ہے. آؤ امام کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ. جو کنیکٹ ہو جائے گا اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے کنیکشن کو صحیح کریں. بس دیکھیں کہاں گڑبڑ ہے. ہر انسان خود جانتا ہے. اپنے آپ کو میں خود دھوکے میں رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں میری گڑبڑ کہاں ہے، کہاں میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوں، کہاں میری زبان غلط بولتی ہے، کہاں میری نگاہ مار کھاتی ہے. مجھے سب پتہ ہے. جان بوجھ کے میں اپنے آپ سے چھپا رہا ہوں. اپنے آپ کو نہ چھپا. قیامت والے دن سورہ یقیناً صافات کی اگر خدا غلطی نہ ہو آیت نمبر 50 سے 61 تک 11 آیات ہیں. ان کا ذکر ہے جو جنت میں پہنچ جائیں گے. جنت میں پہنچیں گے، بیٹھیں گے، سارے مراحل سے گزرتے ہوئے، برزخ سے گزر گئے، ادھر سے گزر گئے، میزان، صراط، یہ وہ. اب جنت جیسے آپ سفر میں جاتے ہیں، ادھر سے گزرے ادھر سے گزرے، امیگریشن، پھر بس پہ بیٹھے، ٹیکسی پہ بیٹھے، گزرتے گزرتے آپ ہوٹل پہنچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، کمرہ لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. یہ بھی ہر مراحل سے گزرے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ جنت میں جا کے بیٹھے ہیں. یہ جنت میں جا کے بیٹھے. اب جیسے جنت میں بیٹھے ہیں تو اب فرصت ہے، اب وقت ہے. اب ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا تو انہیں یاد آیا ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے. کہا وہ ایک میرا دوست ہوتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر، دوست تھا میرا. دوسرے کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو فلانی جگہ دیکھا تھا. کہا کہاں؟ کہا صراط. کہا پھر؟ کہا وہ جہنم چلا گیا. دوست تھا. قرآن کہتا ہے کہ بہشت اور جہنم والے آپس میں باتیں کر پائیں گے. اور جنت والوں کو اللہ دے گا کہ جا کر دیکھو. دوست تھا، وہ کہتے ہیں رفیق ہے، وہ جا کر دیکھا تو جہنم میں. اور اسے جب اس حالت میں دیکھا کہا کہ تم مجھے انحطاط کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، تم مجھے تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے نعمت کا شکر کیا. کون سی نعمت؟ یہی جو عقل ہے نا. مولانا صاحب دوست نے خراب کر دیا، دوستوں کی محفل کی وجہ سے خراب ہو گیا. خاندان والے کیا کہیں گے، محرم نامحرم کی گیدرنگ ہونی چاہیے، برا مولانا صاحب کیا فیل کریں گے. یہ سب آپ کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ عقل استعمال کریں. تھوڑی دیر کا سودا، تھوڑی دیر کی محفل، تھوڑی دیر کی لذت، جہنم پا رہا ہے. عالم دین ماہ محرم کی راتیں ہیں، شب عاشورہ ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے، دیکھا ایک شخص. شیخ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھا اس کے منہ سے بو آئی. کہا نشے میں ہے. بولا کیا؟ بولا مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں، مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں. کیا کروں؟ کہا شیخ ہمارے لیے بھی کبھی مجلس پڑھ دیا کرو. تب انہوں نے کہا تم آؤ مسجد حسینیہ امام بارگاہ میں آؤ، مجلس ہوتی ہے، آ جائے کرو. کہا نہیں ہم آ نہیں سکتے، ہمارے لیے. اب وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ میں نکلوں، لیکن وہ کہا نہیں ہمارے لیے یہی مجلس پڑھو. اب انہوں نے بولا کہ میں اس کو کیا کہوں.
کہا دیکھو مجلس پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ممبر ہو تو میں پڑھ دیتا. وہ جھک گیا، کہا شیخ ممبر تیار ہے، بیٹھو. انہوں نے اب کیا کریں، بیٹھے، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، جیسے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دیکھا کانپنا شروع ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے یہ کامتا گرتا ہٹ گئے، دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ کر رہا ہے. کہا شیخ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں. میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں. کہیں نہیں، رات کا وقت ہے، کوئی تمہیں تنگ کرے گا. گھر تک آیا، میں دن جانا. کہا شیخ ایک سوال ہے. کہا خدا ممبر حسین کو جہنم میں جلائے گا؟ میں نے کہا نہیں، تم بے فکر رہو، تمہیں نہیں جلایا جائے گا، تو معاف کر دو. آزادار حسین ولی طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پاک. گریہ آسان نہیں ہے. کتنا آپ کسی پہ رو گے، کتنا آپ کسی پہ رو سکتے ہیں سوائے حسین کے. اور یہ بھی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بچپن سے رو رہے ہیں، آپ چھوٹے تھے، میں چھوٹا تھا، میں بچپن سے رو رہا ہوں. بڑا ہو جاتا ہے انسان، کہتا ہے کتنا روں گا. ہر سال، ہر مجلس، ہر ہفتے بھی ہو تو بھی روتا ہوں. میں رو رہا ہوں؟ نہیں. سیدہ کی دعا، ایک ایسا قوم پیدا ہوگی جو حسین پر گریہ کرے گی. عزیزان محترم، بس ایام قریب ہیں، بہت تیزی سے دن گزر رہے ہیں. چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین. مصائب سنتے رہ رہے ہیں. اب مخصوص ایام شروع ہو جائیں گے. متصل ہوں، وہاں پہ بھی میں ذہن میں میرے آیا اور میں نے وہی، یہاں پہ بھی ہم توسل کریں، متصل ہوں، اپنے آپ کو جوڑیں مسلم کے 2 بچوں کے ساتھ. غربت اور دیار میں یہ 2 بچے، کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، زندان کے شخص کو بلایا، کہا انہیں زندان میں ڈال دو اور ان کو صحیح کھانا نہ دینا، ان کو ٹھنڈا پانی نہ دینا. کتنے آرام سے آپ کو پانی مل رہا ہے، نہیں پتہ علی کی اولاد کتنی پیاسی رہی ہے. زندان میں رہے، جو کی روٹیاں، عجیب سا پانی. سال کہتے ہیں سال زندان میں رہے. ایک دن ایک بھائی چھوٹے نے بڑے بھائی کو کہا بھیا کب تک یہاں رہیں گے؟ یہ شخص جو روٹی لے کے آتا ہے اس کو بتاؤ ہم کون ہیں. بوڑھا شخص آتا تھا، لے کے روٹی آیا، کہا اے بوڑھے شخص، محمد کو جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ واہ، نبی ہیں ہمارے. اچھا. کہا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ ہاں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے چچا کے بیٹے ہیں. کہا جعفر کو جانتے ہو؟ نام سنا؟ ہاں ہاں، اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں. کہا اے بوڑھے شخص، ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. جیسے اسے پتہ چلا بہت شرمندہ ہوا اپنے اس کام پر کہ کب سے یہ کیا کر رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں.
شب کی تاریکی میں کہا کہ میں زندان کھول رہا ہوں، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ رات کو بھاگنا، جتنا ہو سکے دن میں چھپ جانا۔ بچے تھے محمد اور ابراہیم، خدا آپ کو مسیب میں ان کی زیارت پہ لے کے جائے۔ رات کو جتنا جا سکتے تھے جائے، پہنچے، دیکھا ایک بوڑھی عورت گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہا کون ہو؟ کہا ایسا ایسا ہے۔ کہا میرا داماد بہت شکی شخص ہے، کہا ہمیں آج رات گزارنے دے۔ بس گھر میں مہمان کیا، اچھا کھانا دیا، سب دیا، بچے سو گئے۔ وہ شخص رات کو آیا، کہا کہاں تھے؟ کہا مسلم کے 2 بچے زندان سے بھاگ گئے، امیر نے ان کے گردن کی قیمت 1000 درہم رکھی ہے، میں نے بہت ڈھونڈا ان کو مگر نہیں ملے۔ بوڑھی عورت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول کی اولاد ہے، چھوڑو۔ کہا کیوں؟ آپ کیوں ان کی طرف لے رہی ہیں؟ بس نہ جانے عزیزان محترم، رات کا وقت تھا، یہ بھی سو گیا۔ بچوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ بچوں کی آواز آئی، جیسی آواز آئی اس کے کان میں بھی آواز آئی۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ 2 معصوم بچے۔ کہا کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر جان کی امان دو تو بتاتے ہیں۔ ہاں۔ کہا رسول کا واسطہ؟ کہا ہاں۔ کہا مسلم کے بچے ہیں۔ میں تو پورے شہر ڈھونڈ رہا تھا، تم تو یہیں ہو۔ دونوں کو رسیوں سے باندھا، رات اسارت میں گزری۔ ہاں عزیزان محترم، ہم نے کیا دیا دین خدا کو؟ یہاں تو سیدہ کی اولاد ہے، نہ جانے کہاں کہاں اسیر ہوتی رہی، کہاں کہاں خون ٹپکتا رہا۔ ہاں صبح ہوئی، اس نے اپنے غلام کو بولا کہ جاؤ ساتھ چلو فرات کنارے، ان کی گردن کو تلوار لیے ساتھ جا رہا ہے۔ کہا غلام حضرت بلال حبشی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ ہم اگر رسول کے صحابی نہیں تھے تو؟ کہا تمہیں کہا اسی رسول کا واسطہ، ہم اس کی اولاد میں سے ہیں۔ غلام نے جب یہ سنا تلوار پھینکی اور پانی میں کود گیا۔ پیچھے مالک بلاتا رہا کیا کر رہے ہو؟ تم میری بات سنو۔ کہا میں تمہاری سنوں یا خدا کا خوف کھاؤں؟ مجھ سے یہ ظلم نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ تم کرو، وہ بھی بھاگ گیا۔ اس نے بولا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے خود تلوار اٹھائی۔ معصوم بچوں، کوئی نہیں ہے ان بچوں کے آس پاس۔ بابا تو پہلے ہی شہید ہو گئے۔ بڑی قربانی ہے حضرت مسلم اسدعالہ نے محترم، ایسے نہیں امام نے نائب بنا کے بھیجا تھا۔ جب تلوار اٹھائی تو بچوں نے کیا کہا؟ کہا تو ہمیں بازار لے جا، غلاموں کے بیچ دے ہمیں، تلوار نہ اٹھا۔ کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ خود ہمارا حکم کرے۔ کہا نہیں میں خود امیر کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تجھے رسول کا واسطہ۔ کہا تمہارا رسول سے کیا تعلق ہے؟ بس کہا اچھا ہمیں نماز پڑھنے دو۔ کہا پڑھ لو نماز۔ نماز پڑھی۔ عزیزان محترم سخت ہے، 2 لفظ ہم سن کے نکل جاتے ہیں، آسان نہیں ہے۔ وہ ماں جانتی ہے جن کے بچوں کی گردنیں اتری ہیں۔ بڑے بھائی کی گردن تن سے جدا کی، نہ جانے چھوٹا دیکھ کیسے رہا تھا۔
چھوٹے بھائی کی گردن کو تن سے جدا کیا، اس نے سروں کو اٹھایا، بدن کو پانی میں بہا دیا، جیسے ہی لے کر ابن زیاد کے دربار آیا، ارے وہ خود لعین شخص تھا، جب اس نے سروں کو دیکھا کھڑا ہو گیا، کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا امیر تو نے خود ہی کہا تھا، ارے ان بچوں نے تجھے کچھ کہا نہیں؟ کہا ہاں کہا تھا۔ کہا کیا؟ کہا ہمیں غلاموں میں بیچ دے۔ کہا تو نے کہا میں نے منع کر دیا۔ کہا پھر کیا کہا؟ کہا تو ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ خود حکم کرے۔ کہا میں نے منع کر دیا۔ کہا پھر کیا کہا؟ کہا اس نے رسول کا واسطہ دیا بچوں نے۔ میں نے کہا تمہارا کیا رسول سے؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا انہوں نے نماز کی مہلت مانگی۔ کہا پھر؟ کہا انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا یا حکم الحاکمین، اے حکم کرنے والے، ہمارے اور اس کے درمیان میں حکم کر۔ کہا یہ کہا کون ہے اس کی سر گردن اتارے، اسی جگہ لے جاؤ۔ اس کو لے گئے، گردن اتاری، پانی میں پھینکا، پانی نے بدن قبول نہیں کیا، آگ لگائی، مگر ان ننھے ننھے سروں کو پانی میں بہایا۔ ارے بدن پانی سے باہر آئے، متصل ہوئے، بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا اور بہ گیا۔ ارے سیدہ، ارے یہ بھی بچے علی کی بیٹی کے ہیں، یہ بھی اولو محمد کی طرح، ارے بی بی ہمارے پرزے کو قبول کیجئے۔